محمد وعلي وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه المعاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يؤذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تأذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين. صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة. إنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل فيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا. إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أهوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مضموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم عمدا طويلا. جيران لا يتناسون، أحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد. ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد. وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء. وأقلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. وقد قال في كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم. ماہ رجب کا یہ آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے. ماہ رجب عظیم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کا خدا آپ کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. اس ماہ رجب کی عبادات کو. آج 26 رجب ہے اور کل 27 رجب ہے. آج کی جو تاریخ ہے یہ وفات
मुमिन आल कुरैश सैयदुल बतहा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जनाब अमीरुल मोमिनीन के वालिद गिरामी की रोज़ वफ़ात है आज 26 रजब। कल का दिन भी अजीम दिन है 27 रजब, रोज़ बिअसत, ईद मबआस नबवी, कि जिस दिन को अल्लाह ने चुना है पहली वही के लिए। नबी को हुक्म हो रहा है कि अब आप ऐलान कीजिए अपनी नबूवत का ईद बिअसत। जिस तरह गदीर में विलायत अमीरुल मोमिनीन का ऐलान हुआ है इसलिए ईद है गदीर, इसी तरह 27 रजब में मुस्तफ़ा की नबूवत का ऐलान हुआ कि अब आप अपना इस पैगाम को पहुंचाने के लिए अब अपनी नबूवत का ऐलान कर दीजिए। वो काम जो प्रैक्टिकल कर रहे थे अब थ्योरी की शक्ल में लोगों को बताइए कि ये इस्लाम है। पहली वही नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो ये कल का दिन 27 रजब। कुछ दिन ऐसे हैं, 4 दिन ऐसे हैं साल के अंदर कि जिसका रोज़ा रिकमेंडेड है, मुस्तहब मुअक्कदा है, उनमें से कल का दिन है 27 रजब का दिन। यानी 27 रजब के दिन के रोज़े के बारे में ये ताकीद की गई है कि अगर कुछ 27 रजब का रोज़ा रखता है तो गोया उसको 70 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। इसी तरह ईद गदीर का रोज़ा है, 25 ज़िलक़ादा का रोज़ा है और 17 रबीउल अव्वल का रोज़ा। ये 4 रोज़े ऐसे हैं कि जिनका साल भर में यानी सख्त तरीन ताकीद की गई है। मुस्तहब, वाजिब नहीं है, लेकिन अगर किसी का वाजिब रोज़ा रहता है तो फिर उसको वाजिब ही रोज़ा अपना क़ज़ा रखना है। यानी नमाज में ये हो सकता है कि अगर आपकी क़ज़ा नमाज़ें रहती हों तो आप मुस्तहब नमाज़ें पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, नमाज शब पढ़ लें, ज़ियारत की नमाज़ पढ़ लें, मगर रोज़े में ऐसा नहीं है। किसी के वाजिब रोज़े रहते हों तो अब वो मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकता, उसको अपनी क़ज़ा रोज़े ही रखने हैं। किसी को याद ही ना हो कि उसके कितने क़ज़ा रोज़े रखे थे तो कम अज़ कम फिर इतने रखे कि उसे यकीन हो जाए कि उसने सारे क़ज़ा रोज़े रख लिए होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बंदा तो महरूम हो जाएगा इस 27 रजब के रोज़े के सवाब का, क्योंकि उसने तो क़ज़ा रोज़ा रखा है। तो यहाँ पे महाराज उज़ाम ने बेहतरीन कहा कि वो बड़ा करीम अल्लाह है। आपकी नीयत तो थी कि ये रोज़ा रखें, मुस्तहब रोज़ा, लेकिन क्योंकि आपका वाजिब रोज़ा रहता था इसलिए आप मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकते थे। आपने जब अपनी क़ज़ा का रोज़ा रखा है, बईद नहीं है कि वो करीम रब आपको उस रोज़े का भी सवाब अता कर। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपकी नीयत थी, मगर इसलिए रोज़ा नहीं रख सकते थे कि क़ज़ा रोज़ा रहता है, लिहाजा आपने वो क़ज़ा रोज़ा ही रखा है उस दिन, तो क़ज़ा रोज़ा भी अदा हो गया और उस मुस्तहब रोज़े का सवाब भी आपको मिल गया। एक सलवात पढ़िएगा मुहम्मद वाली अला मुहम्मद वाली मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। ये दुनिया इंसान के पास मौका है कि अपनी आखिरत के लिए नेक आमाल जमा कर सकता है और हर दिन अगले आने वाले दिन से यानी आने वाला दिन गुज़रने वाले दिन से बेहतर होना चाहिए। कल 25 रजब गुजरी है, बाबुल हवाइज से मंसूब दिन था इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का। तो इमाम मूसा काज़िम ही फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं है, हमारा शिया नहीं है जिसके दोनों दिन बराबर गुजर जाए। आज का और कल का दिन अगर इक्वल गुजर गया है तो फिर लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। कैसे बराबर गुजर गया? कल भी 50 नेकियां की हैं, आज भी 50 नेकियां की हैं। कल भी उसके 40 गुना थे, आज भी 40 गुना हो गए। तो कहा कि नहीं, ये हमारा शिया नहीं हो सकता जिसके 2 दिन बराबर गुजर जाए। अगर कल 40 गुना थे तो आज कम गुना होने चाहिए, अगले दिन उससे कम गुना होने चाहिए। गुनाह कम होते चले जाएं, नेकियां अगर 40 थी तो उसे अब 45 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ में इमाम ही फरमाते हैं कि जो हर रोज़ अपना मुहासिबा नहीं करता, हिसाब व किताब नहीं करता, वो भी हम में से नहीं है। यानी माल की दुनिया में हम सब हिसाब व किताब रखते हैं, कितना पैसा अकाउंट में आया है, कितना गया है, हिसाब व किताब। हत्ता कि वैसे दोस्त जैसे कह रहे थे कि नमाज में भी हिसाब व किताब ज़हन में रहता है कि किसके देने हैं, किससे लेने हैं, लेकिन हमें आमाल का भी हिसाब व किताब रखना चाहिए। किसी ज़्यादती की है मैंने तो इसका हिसाब व किताब होना चाहिए कि मुझे उससे माज़रत करनी है। किसी का दिल दुखाया है मैंने, नमाज क़ज़ा हुई है मेरी,
تو مجھے وہ نماز فوراً ادا کر لینی چاہیے۔ بہترین نسخہ ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی خدا نخواستہ، اسی دن صبح فجر کی قضا ہوئی ہے، جب اٹھائے وضو کرے، اپنی 2 رکعت نماز فجر ادا کرے، وہ آسان ہے اس وقت پڑھنا۔ ظہر اثر قضا ہوئی ہے، گھر پہنچا ہے، ظہر اثر پڑھ لے اسی وقت، اسی دن اس کی قضا ادا کر دی ہے۔ ایک تو کوئی پتہ نہیں کل اسے نصیب ہو گئی یا نہیں، اس نے آج ہی اپنی ادا کر دی ہے وہ ساری جو اس کی تھی، اور پھر ایسا ہوگا کہ اینڈ تک سال اگر اس نے یہ عمل کیا تو پورے سال کی نمازیں اس کی ایک قسم کی کوئی قضا نہیں ہے اس کے سال، یا اگر پورے سال میں رکھ سکتے ہو تو ایک ہفتے کا وہ شروع کر لے، مہینے کے اینڈ پہ حساب کرے کہ اس مہینے میں میری کوئی نماز تو نہیں رہ گئی تھی، 5 نمازیں رہ گئی تھیں، 4 نمازیں، تو ایک ایسی تاریخ رکھ لے ویکینڈ پہ، مہینے میں چلو میں اس کی اپنے مہینے کی ساری قضا نمازیں ادا کر دی۔ اس کے بعد سال کے اینڈ پہ بھی وہ سوچ سکتا ہے کہ میرے سال میں کتنی نمازیں تھیں۔ ایسا آسان ہے انسان کو حساب و کتاب رکھنا، اعمال کا حساب و کتاب انسان کو رکھنا چاہیے۔ رات جب سویا ہے اور سونے سے پہلے مستحب ہے وضو کر کے سوئے، جو وضو کر کے سوتا ہے ایسے جیسے ساری رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ 1 منٹ 2 منٹ جب آپ گئے ہیں واش روم میں تو وضو کر لیں، کتنا ٹائم لگتا ہے وضو کو؟ اس وضو کے برکت سے یہ ہوگا کہ آپ ایسے ہیں جیسے ساری رات عبادت کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جو عبادت کرے اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں، کچھ سورت قرآن مجید کے پڑھیں سونے سے پہلے، اور پھر اپنا حساب و کتاب کریں کہ آج سارا دن جو ہے کیا میں نے ساری نمازیں پڑھی تھیں، آج کسی سے زیادتی تو نہیں کی ہے، کسی کا مال حرام تو میری طرف نہیں آ گیا، کسی کے حقوق تو میں نے نہیں ضائع کر دیے، اگر ہیں تو پھر اگلے دن وعدہ کرے اپنے آپ سے کہ میں اس کا مداوع کروں۔ ایسے آسان ہے جو اپنا حساب و کتاب روز کرتا ہے، سال کے لیے بعد یا 10 سال کے بعد بھی اسے آسانی اگر اس کو حساب مانگ لے، لیکن اگر کہے کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، سال 2 سال کے بعد اچانک کوئی کہے کہ اب حساب دو، تو اس کا حساب مشکل ہو جاتا ہے نا، اسے یاد ہی نہیں رہے گا کہ کہاں پہ کس کا لیا ہے، کہاں رکھا ہے، نہیں۔ تو بہترین موقع ہے یہ زندگی میں کہ ہر دن اپنا انسان حساب کرے، اور وہ دن اور اگلا آنے والا دن جو ہے وہ اس گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ تھا 25 رجب کی حوالے سے پیغام، امام موسیٰ کاظم کا فرمان تھا۔ 2 فرمان آپ کے سامنے پڑھے۔ پہلا فرمان یہ ہے کہ مومن کے دونوں دن برابر نہیں ہونے چاہیے، آج کا دن اور آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا فرمان یہ ہے کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہر روز اپنا حساب نہیں کرتا، اعمال کا حساب ہر روز ہمیں کرنا چاہیے۔ اب 2 مناسبتیں ہیں جس کی وجہ ذریعے کس کے لیے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی مناسبت آج کا دن 26 رجب، وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ تاریخ کی کچھ شخصیات ایسی ہیں جو انتہائی مظلوم ہیں، واقعاً تاریخ نے انصاف نہیں کیا ان کے ساتھ۔ ان میں سے ایک جو شخصیت ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، یعنی ان کے کارنامے، ان کی خدمات، ان کا ایثار، ان کی قربانی کوئی بھی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ ایک ہے کسی شخص کی یا کسی کی کاز میں اس وقت مدد کرنا جب وہ عروج پہ ہو، تو چڑھتے سورج کو ہر کوئی سلام کرتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ جب ابتدا میں ہی جب اس کے پاس کچھ نہ ہو اس وقت کسی کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، یہ اور بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب کہ بغیر لالچ کے، بغیر کسی کام کے، کسی اور نیت سے کام نہیں ہو رہا۔ جناب ابو طالب کی خدمات اگر آپ دیکھیں، کون ہے ابو طالب؟ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور سردار قریش، سردار بطحہ۔ نام جو تاریخ میں ہے وہ عبد المناف اور عمران تذکرہ کیا گیا ہے تاریخ کے اندر۔ ابو طالب کنیت تھی، کیونکہ سب سے بڑے بیٹے طالب تھے، پھر عقیل، پھر جعفر اور پھر علی، 4 بیٹے تھے جناب ابو طالب کے، اور ان 4 بیٹوں میں 10-10 سال کا فرق ہے، یعنی ابو طالب، پھر اس کے بعد 10 سال بعد عقیل، اور 10 سال بعد جعفر، اور پھر 10 سال کے بعد علی۔ یہ سن کے اندر بھی فرق ہے، اور ایک بیٹی تھی جناب ابو طالب علیہ السلام۔ لیکن جہاں پہ عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں اللہ نے عطا کیے انہیں، اور بیٹے موجود ہیں، حمزہ موجود ہیں، عباس موجود ہے، زبیر موجود ہے، جناب عبداللہ بھی عبد المطلب کے بیٹے ہیں، مگر جو خاص امتیاز ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل۔
پہلے تو یہ بات عرض کر دوں، جناب عبداللہ جو ہیں اور جناب ابو طالب یہ سگے بھائی ہیں، یعنی باپ اور ماں دونوں کی جو ہے وہ ایک ہی ماں سے دونوں یہ اولاد ہے۔ عبد المطلب کی اور بھی ازواج تھی، باقی بیٹے دوسری ازواج سے تھے، مگر جناب عبداللہ، جناب ابو طالب اور ان کے اور ایک بھائی زبیر، یہ تینوں ایک ہی ماں سے مطلب ہے۔ اب یہ ہے کہ جو سب سے بڑا کارنامہ ان کا ہے، جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول اکرم کی جو پرورش اور نگہداشت اور ان کی نگہبانی کا کام تھا وہ جناب ابو طالب کے سپرد ہوا ہے۔ تاریخ میں یہاں بھی ملتا ہے کہ اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا جناب عبد المطلب نے اور کہا کہ اس یتیم عبداللہ کی پرورش کون کرے گا، اور کہا کہ اے میرے بیٹے، تو انتخاب کر اپنے چچاؤں میں سے کس کے پاس تو جانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ نبی اکرم نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ جناب ابو طالب جناب عمران ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی انتخاب خدا ہوتا ہے، خدا منتخب کرتا ہے نا نبی کو، جس کو اللہ نے چنا وہ ہے مصطفیٰ، اور جس کو مصطفیٰ نے چنا ہے اس کا نام ہے ابو طالب۔ اس لیے مظلوم ہے تاریخ کے اندر کہ علی کا باپ ہے ابو طالب، اس لیے تاریخ نے ظلم کیا ہے۔ علی کی دشمنی میں جناب ابو طالب کے ایمان پہ شک کیا گیا، نعوذ باللہ انہیں کافر کہا گیا، اور کیا کیا اور تہمتیں لگائی گئیں جناب ابو طالب۔ اس لیے میں نے کہا کہ تاریخ کی مظلوم شخصیات میں سے ایک مظلوم شخصیت جناب ابو طالب ہے، اور یہ ساری کارستانیاں کب ہوئی ہیں؟ بنو امیہ کے دور میں ہوئی، معاویہ کے دور سے لے کے بنو امیہ کا جو دور تھا اس دور کے اندر یہ جھوٹی حدیثیں گڑی گئیں کہ ابو طالب کو نعوذ باللہ نبی کہہ رہے تھے کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، یعنی اس طرح کی عجیب جھوٹی حدیثیں گڑی گئیں۔ جناب ابو طالب کا کردار آپ دیکھیے کہ نگہداشت جناب حضور اکرم جناب ابو طالب ان کی کر رہے ہیں، پرورش ابو طالب نے کی ہے، اور ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ اسد ہاشم کا بیٹا اسد، اور ان کی بیٹی، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یعنی فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب یہ ہاشمی ہیں، دونوں کزن ہیں دونوں۔ ابو طالب جو ہیں عبد المطلب بن ہاشم، اور یہاں پہ فاطمہ بنت اسد بن ابن ہاشم، اور یہ پہلے ہاشمیین ان کی آگے اولاد ہے، طالب، عقیل، جعفر اور علی، لیکن پرورش رسول جو ہے وہ جناب ابو طالب نے کی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ حلیمہ سعدیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور اسی طرح تجارت کے لیے جب جناب ابو طالب ساتھ لے کے گئے ہیں شام، بحیرہ راہب جو تھا اس نے کہا کہ میں ان میں یہ علامات دیکھ رہا ہوں، بادل سایہ کیا ہوتا ہے، اور ان کے چہرے پہ میں نور دیکھ رہا ہوں ایسا جو نبوت کے آثار ہیں، یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، آپ ان کو واپس لے جائیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تو چند لمحوں کے لیے دیکھا تھا، اسے پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے، اور ابو طالب جس کے دسترخوان پہ ساتھ کھاتا رہا، جس کے بستر پہ سوتا رہا نبی، اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ نعوذ باللہ یہ کون ہے جس کی میں پرورش کر رہا ہوں۔ اشعار جناب ابو طالب، یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں نعت خوان ہے پہلا، حسان ابن ثابت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ پہلا جس نے قصیدہ لکھا اور نعت لکھی سرور کائنات کی شان میں، نہیں، جناب سرور کائنات کا پہلا مداح خوان، پہلا نعت خوان ابو طالب ہے۔ اشعار موجود ہیں آج بھی تاریخ عرب کے اندر، عرب لٹریچر کے اندر، جس میں جناب ابو طالب نے تعریف کی ہے، اور کئی سو اشعار موجود ہیں، ایک دو بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی کہا لکھا کہ یہ چچا اور بھتیجے کی، یعنی چچا اپنے بھتیجے کے لیے سارا کچھ کر رہا تھا، نبی سمجھ کے نہیں کر رہا تھا بلکہ بھتیجا سمجھ کے کر رہا تھا، کیونکہ اپنے بھائی کا بیٹا تھا لہذا اس لیے اتنی قربانیاں دے رہا تھا۔ تو یہاں سوال تو مورخ سے انسان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے چچا کو بھتیجے سے محبت ہوتی ہے مگر اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے کوئی اور اپنے بھتیجے کو بچا لے۔ ٹھیک ہے محبت ہوگی لیکن نہیں، نبی سمجھ کے حفاظت کر رہا تھا ابو طالب، بھتیجا سمجھ کے حفاظت نہیں کر رہا تھا، اور یہ بات شیب ابی طالب اس بات کی گواہ ہے
کہ جب قریش نے بائی کاٹ کیا جناب ابو طالب اور بنی ہاشم سے، نعوذ باللہ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا یا مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہیں کیا ضرورت تھی ان سختیوں میں 2.5 سال جا کے شیب ابو طالب نے گزارتے؟ نہیں۔ اور واقعاً ایک عالم کا اچھا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے ہیں نبی کو ہجرت کی زحمت ہی نہیں کرنی پڑی۔ یعنی مدینہ میں جو کام لشکر کیا کرتے تھے، اصحاب مل کے حفاظت رسول کیا کرتے تھے، مکے میں تنہا ابو طالب وہ کام کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ شیب ابی طالب کے بعد 6 مہینے بعد سرکار جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے، اور اس کے 1 سال 1.5 سال کے بعد ہجرت کا حکم آ رہا ہے۔ تو جناب ابو طالب جسے مومن آل قریش کہا گیا ہے، جس طرح مومن آل فرعون نے اپنا ایمان چھپایا تھا، یہاں پہ بھی جناب ابو طالب نے حفاظت رسالت کی خاطر اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، وہاں پہ چھپایا ہے۔ اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا خوبصورت فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب ان سے کسی نے کہا کہ بنو امیہ دور میں ساری سازشیں ہوئی ہیں ایمان ابو طالب کے بارے میں، تو 5ویں تاجدار ولایت سے کسی نے پوچھ لیا آپ کے جد کے ایمان کے بارے میں بحثیں ہوتی ہیں، تو کیا خوبصورت فرمان ہے، فرمایا کہ اگر ترازو کے پلڑے پہ ایک پلڑے پہ ابو طالب کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پہ پوری کائنات جہان کا ایمان رکھ دیا جائے تو جناب ابو طالب کا پلڑا بھاری نظر آئے گا۔ پوری دنیا کا جو ایمان ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ابو طالب کے ایمان کے ساتھ۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد۔ اور یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر وہ مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، تو نبی اکرم نے اس کی وفات پہ 1 2 یا 4 یا 5 دن غم نہیں منایا، بلکہ اس سال کو کہہ دیا عام الحزن۔ جس کی وفات کا سوگ جو ہے، جو غم ہے، وہ نبی 1 سال منا رہے ہیں۔ جو نکاح خانے نبی ہو، کتنی فضیلتیں ہیں، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کی کیسے مورخ کو وہ باتیں نظر نہیں آئیں، اور اس دشمنی علی میں، دشمنی اہل بیت میں لکھ دیا نعوذ باللہ کہ جناب ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے۔ حالانکہ اہل سنت برادران نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں ایمان ابو طالب پہ، اور اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابو طالب سے وہی لوگ جو ناسبی ہیں، جو نواسب ہیں، وہی بغض رکھتے ہیں۔ باقی جو بھی چاہے اہل تسنن میں سے ہوں یا اہل تشیع یا دوسرے فرق میں سے، وہ اس بات پہ قائل ہیں کہ جناب ابو طالب مؤمن آل قریش تھے، سید الفتحات تھے۔ کل ایمان کے والد کے ایمان پہ شک اور بحثیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا نعوذ باللہ، اگر وہ صاحب ایمان نہ ہوتے تو خندق کے میدان میں علی تعارف اس انداز میں نہ کراتے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور جب مقابلے میں عمر ابن عبد ود نے کہا کہ وہ میری تو یاری تھی، دوستی تھی ابو طالب کے ساتھ، تو ابو طالب کا بیٹا ہے، جانتا تھا کہ اب جس کے مقابلے میں آیا ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے وہ بچ کے نہیں گیا، تو کہا کہ ابو طالب کے ساتھ تو میرا پرانا یارانہ تھا، واقفیت تھی۔ تو مولا نے وہاں پہ جملہ فرمایا کہ لا صداقت بین الاسلام والکفر، کفر اور اسلام کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے بابا کے اسلام اور ایمان کا اظہار جنگ خندق میں بھی کیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد۔ اور آخر پہ ایک عالم نے اچھا استدلال کیا، وہ کہا کہ اگر پھر بھی یہ ساری دلائل کوئی نہیں مانتا تو اسے اتنا کہہ دینا چاہیے کہ تمہیں ابو سفیان کا اسلام مبارک ہو۔ ہم دعا یہی کرتے ہیں پھر کہ جہاں ابو سفیان جیسا، معاویہ جیسا، یزید جیسا مسلمان جائے، اللہ تمہیں وہاں لے جائے، اور جہاں ابو طالب، اولاد ابو طالب جائے، اللہ ہمیں وہاں محشور کرے۔ اور ایک شاعر نے شعر بھی، عربی میں شعر، اس نے کہا کہ اگر ابو طالب اور علی نہ ہوتے تو اسلام کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ جاتا، مٹ جاتا اسلام۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے ہیں حفاظت اسلام کرتے رہے، اور جب باپ اس دنیا سے گیا ہے تو وہی کام بیٹے نے کیا ہے نبی کے ساتھ، حفاظت نبی کا کام اور نصرت نبی کا کام جو ابو طالب کیا کرتے تھے، جناب علی نے باقی 23 سالہ زندگی میں، جو نبوت کی بعد کی زندگی، اس میں وہ فرائض انجام دیے۔ ایک اور صلوات پڑھیے گا محمد وعلی صلی علی محمد وعلی۔
ہاں جی۔ یہ تو تھا آج کے دن کے حوالے سے، آج 26 رجب ہے، وفات جناب ابو طالب کا دن تھا۔ کل کا جو دن آ رہا ہے یہ بہت بڑی عید ہے، عید مبعث، عید بعثت، اس لیے کہ جس دن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے نور وحی کے نزول کے لیے، 27 رجب، ہمارے ہاں یعنی ہمارے ہاں سے مراد بر صغیر میں، انڈیا پاکستان میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، مگر عرب میں، ایران میں، جہاں پہ بھی تشیع ہے، وہاں اس عید کو غدیر کی عید کی طرح منایا جاتا ہے۔ غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا ہے، عید مبعث میں نبوت مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان ہوا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے غار حرا میں تو پہلے بھی جایا کرتے تھے عبادت کے لیے، مگر 27 اعمال موجود ہے مفاتیح الجنان میں، آپ جا کے دیکھیے گا۔ آج کی رات کی 12 رکعت نماز ہے، کچھ دعائیں ہیں آج کی رات کی، غسل ہے آج کی رات کا، کل کے دن کا غسل ہے، اور بہترین اور ریکمینڈڈ زیارت ہے امیر المؤمنین کی 27 رجب کو۔ بہت سارے معجزات ہوتے ہیں، ابن بطوطہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب وہ سفر کر رہا تھا 27 رجب وہ نجف میں تھا، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پہ کتنے اپاہج ہیں جو اپنے پاؤں پہ چل کے گئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے تھے، انہیں زبان ملی۔ معجزات کی رات ہے 27 رجب کی رات، اور خصوصاً مخصوص زیارت ہے نجف الاشرف کی۔ 27 رجب بہت رش ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ مخصوص ریکمینڈڈ زیارت ہے وہاں پہ، اس لیے امیر المومنین کی زیارت آپ اپنے گھر سے پڑھ سکتے ہیں، مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ آج کی رات کے اعمال بھی موجود ہیں مفاتیح میں، کل کے دن کے اعمال بھی ہیں، لیکن جو سب سے بہترین عمل ہے کل کے دن کا وہ ہے روزہ۔ کل کا جو روزہ ہے 70 سال کے روزوں کے ایکول ثواب رکھتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ابتدا میں عرض کیا تھا، سال کے 4 روزے ہیں جو کبھی بھی مس نہیں کرنے چاہیے مومن کو۔ پہلا روزہ جو ہے وہ 18 ذی الحج کا روزہ ہے، عید غدیر کا روزہ ہے، 17 ربیع الاول کا روزہ ہے، 15 ذی القعدہ کا روزہ ہے، یوم دحو الارض کا روزہ جسے کہتے ہیں، جس دن سے زمین ٹھہرنا شروع ہوئی، زمین بننا شروع ہوئی، اور یہ 27 رجب کا روزہ جو کل کا روزہ ہے یہ بہت ہی ریکمینڈڈ ہے۔ لیکن اگر کسی کا قضا روزہ رہتا ہے تو اسے قضا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ قضا روزہ، آپ کی قضا روزے ہوں تو آپ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ اپنی قضا کے نیت سے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قضا بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو مستحب روزے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کریم رب کی انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے پاس اپنے نمائندے بھیجے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ اس کا لطف ہے، قاعدہ لطف ہم کہتے ہیں، یعنی اس میں ہماری ریاضت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ خاص خالق کا یہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا اور انہیں بھیجا، ورنہ عقل انسانی اس قابل نہیں تھی کہ وہ تجربات کرنے کے بعد بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، حق رستہ کون سا ہے۔ اسی عقل کی رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت تھی، انبیاء کی ضرورت تھی۔ جہاں اس نے پہلے انبیاء بھیجے، اب آخر پہ اس نے نبی کا انتخاب کیا جو افضل انبیاء ہے، جو خاتم الرسل ہے، جو سردار ہے، سید الرسل ہے سارے نبیوں کا۔ 40 سال تک کہا کہ اس ماحول کا مطالعہ کرو اور پریکٹیکل طور، جو اسلام ہے پریکٹیکل طور پہ سامنے مسلمانوں کے جاہل معاشرے میں پیش کرو۔ 40 سال تک نبی نے زندگی گزاری ہے، اور وہی تعلیمات جو 40 سال کے بعد انہوں نے کتابی شکل میں پیش کی ہیں، 40 سال پہلے پریکٹیکل طور پہ انہوں نے اس جاہل معاشرے میں رہ کے وہ بتایا۔ جب لوگوں نے کریکٹر اور کردار کو دیکھا، کہا کہ تو صادق ہے، تو امین ہے، تو قول کا صادق ہے، کردار میں امانت ہے، تو کہا کہ اگر میرا قول اور کردار تمہیں اتنا پسند آیا ہے تو اسی کا نام اسلام ہے۔ 40 سال جب گزرے، عبادت کیا کرتے تھے، غار حرا میں جایا کرتے تھے شب و روز، اور اسی 27 رجب کی رات کی صبح جب ہونے لگی ہے تو حضرت جبریل نازل ہوئے ہیں، اور قرآن کا پہلا سورہ علق جو ہے، سورہ انسان جو ہے، سورہ علق لے کے آئے ہیں، اس کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں غار حرا کے اندر۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یہاں بھی فخر ہے اسلام کو، اس کی پہلی تعلیمات ہی پڑھنے اور پڑھانے کی بات ہو رہی ہے، قلم کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو جاہلیت کا معاشرہ تھا، جہاں کوئی اقدار نہیں تھی،
جہاں عقیدے میں اس حد تک گرے ہوئے تھے کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہر گھر میں اپنا بت ہوا کرتا تھا، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ خانہ کعبہ جیسی مقدس مقام کے اوپر 360 بت لگائے ہوئے تھے۔ توہمات کا معاشرہ تھا، اخلاقی اقدار نہ ہونے کے برابر تھیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، جہاں غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، پسے ہوئے طبقات کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اس معاشرے میں وحی کا نور اترا ہے کل کے دن 27 رجب کو۔ ایک صلوات پڑھیے گا، محمد وعلی محمد صلی علی محمد۔ جہاں پہ یعنی ایک نوید انسانیت کے لیے، پسے ہوئے طبقات کے لیے، مظلوموں کے لیے ایک صحیح زندگی گزارنے کا طور و طریقہ اللہ نے بتایا۔ اس کا لطف و کرم کہ 27 رجب کی تاریخ کا انتخاب کیا اس نے۔ عید کا دن ہے، عید مبعث، بعثت۔ بعثت کا جو لفظ ہے، بعث یہ ہے ریزنگ جسے کہتے ہیں، بلند ہونا کسی چیز کا، اور اس دن سے یہ ریولیشن کہہ لیں، اسلام جو ہے نا وہاں سے وہ غار حرا سے پہلا میسج شروع ہوا تھا۔ اسلام کی پیدائش کا دن کہا جا سکتا ہے، برتھ ڈے آف اسلام جو ہے وہاں پہ 27 رجب کل کا جو دن ہے، اس لیے عظیم ترین دن ہے کہ جس دن انسانیت کو صحیح رستہ ملا ہے، ہدایت ملی ہے۔ تو کل کا دن کے اعمال ہیں، اور بہترین عمل روزہ ہے۔ انشاءاللہ آپ سب، خدا ہم سب کو توفیق دے کہ کل کا دن ہم روزہ رکھیں۔ دعا کرتا ہوں باری ماہ رجب کے جو دن گزریں گے ان سب دنوں میں ہمیں توفیق دے۔ آخری 3 دنوں کا روزے جو ہیں وہ بھی مستحب ہیں، اس لیے میں نے وہ سالم کی روایت پڑھی تھی ابتدا میں ماہ رجب کے پہلے جمعے کے اندر، کہ معصوم نے پوچھا کہ رجب کے تو نے کتنے روزے رکھے؟ کہا کہ میں نے کوئی روزہ بھی نہیں رکھا۔ کہا کہ جو رہ گئے ہیں دن انہی کے روزے رکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں باقی سارے اس کا ثواب عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیے گا، محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ یہ اسٹیج بائی اسٹیج ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، اگر آپ نے رجب میں کا حق ادا کیا ہے تو پھر خدا شعبان کی توفیق عطا کر دے گا۔ اگر شعبان میں آپ کو توفیق مل گئی تو پھر اس کے بعد ماہ رمضان جو اصل ٹارگٹ ہے مومن کا، اصل جہاں پہ بڑا میچ ہونا ہے، جیسے میں نے لفظ استعمال کیا تھا، یہ پریکٹس میچ ہیں رجب اور شعبان میں، لیکن اصل جو انسان مومن تیاری کر رہا ہے وہ ماہ رمضان کے لیے ہے۔ لیکن صحیح معنی میں استفادہ ماہ رمضان کا وہی کرے گا جس نے ماہ رجب اور ماہ شعبان کا حق ادا کیا ہے۔ انشاءاللہ خدا تعالیٰ سے آج کے دن کی عظمت کے صدقہ میں، کل ماہ عید مبعث کے صدقے میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہمیں توفیق دے، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان سے ہم استفادہ کر سکیں۔ بار الہ ہم گناہ گار ہیں، ماہ رجب کے صدقہ میں ہمارے گناہ معاف فرما۔ بہترین عمل جو ہے ماہ رجب کا وہ ہے توبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ انسان جتنا استغفار کرے، خدا سے تائب ہو جائے، بخشش کا مہینہ ہے، اس کی رحمت کا مہینہ ہے۔ بار الہ ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پہ، تو کریم ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، 26 رجب، جناب ابو طالب کے ایمان کا واسطہ، جناب ابو طالب کے ایثار کا واسطہ، ابو طالب کی قربانیوں کا واسطہ، ابو طالب کی اولاد کی قربانیوں کا واسطہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔